کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں۔ یہ باتیں گویا میرے دل میں بھی تھی، تو شاعر نے کہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا یہ کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ تو یہ جو خدا کی ذات ہے اور خدا کی ذات پر جو ایمان ہے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں کہ یقین کا نام ہے۔ تو یقین یا بھروسہ اگر آپ کسی پر کرتے ہیں تو اس کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے، بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے، پری ریکویزٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بیسک پری ریکویزٹ ہے، جو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ علم ہے، وہ نالج ہے۔ آپ جب تک کسی چیز کو جانیں گے نہیں، جب تک کسی چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکتے ہیں، جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو اس پر بھروسہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی جب اسنس کی آپ بات کریں، ایمان کی جب آپ روح کی بات کریں، ایمان کے اصل جوہر کی بات کریں، تو بنیادی طور پر ایمان کی شروعات جو ہوتی ہے وہ علم سے، وہ جاننے سے ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جب آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں، جب آپ کائنات کے بارے میں، اس یونیورس کے بارے میں سمجھنا شروع کرتے ہیں، تب آپ کو اپنی پوزیشن کا ادراک ہوتا ہے، اس کائنات کے بنانے والے کی پوزیشن کا ادراک ہوتا ہے، اپنے اور اس کے تعلق کے سلسلے میں آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کائنات میں آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ کائنات کی باقی چیزیں یہاں کیا کر رہی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو کیا کرنا ہے، آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، اس نے آپ کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کس طریقے سے بنایا، اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ کے پاس علم ہے۔ تو ایمان کی جو انسان کی شروعات ہوتی ہے وہ اصلاً علم سے ہوتی ہے، اس کو جاننے کے پروسیس سے ہوتی ہے۔ تو جب انسان کسی چیز کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ علم کے تعلق سے، نالج کے تعلق سے کانشیس نہیں ہیں، حساس نہیں ہیں، آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر جو ایمان ہوگا آپ کا وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کبھی گہرائی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں سمجھتے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو نہیں سمجھتے تو آپ اس میں بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کا بنانے والا ہے، وَالْخَيْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، جب آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اور رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی شخص آپ کے رزق میں ایک دانے کا اضافہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص آپ کے رزق سے ایک دانے کی کمی کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اس بات کا علم ہوگا تبھی تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے، تبھی تو مسلم کیریکٹر آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا، اسی کے نتیجے میں آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے رویوں میں، ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ پر آپ کا مضبوط ایمان چلتی ہے اور آپ ایک قابل مومنانہ کردار جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، جو بنیادی تعلیمات آپ کو دی گئی، اس کا بڑا حصہ بنیادی طور پر اسی چیز سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرایا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی کوالٹیز کا، اس کے اختیارات کا اور اس کی قدرت کا جو تعارف کرایا جائے۔ تو مستقل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا تعارف قرآن مجید میں کرتا ہے۔ ہر سورت سے پہلے سورۃ توبہ کے رواں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشک اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ صفت آپ کو اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ نہیں، میرا رب تو بہت رحم فرمانے والا ہے، مشکلات کتنی کیوں نہ ہو میرا رب مجھے چھوڑے گا، وہ تو بہت مہربان ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا، یقیناً میں تنگی میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، لیکن میرا رب مجھے رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دانا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے نکالے گا، اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت سے رب نوازے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کو جب آپ جانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے ایمان کے اندر جو استحکام پیدا ہوتا ہے، توکل جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم رکھنا یا دین کا علم حاصل کرنا یہ تو علماء کا کام ہے یا کچھ حفاظ کا کام ہے یا مذہبی لوگوں کا کام ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو مشروط کر رہا ہے اس چیز کے ساتھ کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔
इसी सेंटेंस का मतलब ये भी होगा कि जो लोग इल्म नहीं रखते वो अल्लाह ताला से डरते भी नहीं। तो ये बहुत अहम है कि बहुत गहराई के साथ जो है हम अल्लाह ताला के बारे में, इस कायनात के बारे में सही इल्म हासिल करें। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुस्तजू को अल्लाह ताला जिस तरीके से एक्सप्लेन करता है वो क्या है, वो तमसीली अंदाज में बयान किया गया, लेकिन क्या है, वो ये कहते हैं सूरज को देखते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा रोशन है, ये मेरा खुदा है। उसके बाद चांद को देखते हैं, कहते हैं कि ये मेरा खुदा है। जब वो भी चला जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, मैं डूबने वालों की इबादत नहीं करता, मेरा खुदा तो वो है जिसने जो चांद और सूरज और इस कायनात को। तो इंसान जब गौर फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, उसके पास कायनात का इल्म हासिल होता है, कायनात से आगे बढ़ते तो अपनी जात का इल्म। अरबी का एक मशहूर मक़ौला है कि इंसान जब अपनी जात की मारिफत हासिल करता है तब वो खुदा की मारिफत हासिल करता है। यानी कि जब वो अपने आप को समझता है तब वो खुदा को समझता है। अगर आपने अपने आप को नहीं समझा तो फिर आप खुदा को भी नहीं समझ सकते। आपने जब शऊर की आंखें खोली, जब आपने सोचना समझना शुरू किया तो सबसे पहला सवाल जो आपके ज़हन में आना चाहिए वो ये कि आखिर मैं हूँ कौन। मेरा नाम तो महज मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। मेरा नाम तो महज मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन मैं महज किसी नाम का नाम नहीं, बल्कि मैं इससे बड़ी कोई चीज। तो आखिर मैं हूँ कौन, मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, जिसने भी बनाया वो मुझसे क्या चाहता है, जिसने मुझे बनाया उसने कायनात की इन सारी चीजों को भी बनाया। इन कायनात की चीजों का और मेरा रिश्ता क्या है, मेरा और बनाने वाले का रिश्ता क्या है। मैं पैदा होने से पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मुझसे पहले जो लोग मर चुके वो कहाँ चले गए, मेरे बाद जो लोग पैदा होने वाले वो आज कहाँ है। तो कायनात की ये जो पूरी स्कीम में आकर के क्या तमाशा चल रहा है, ये सारी दुनिया क्या है। एक शख्स आ रहा है, दूसरा गुजर रहा है, इस तरीके से जो सारा दुनिया चल रही है, सारा जो निज़ाम कुदरत चल रहा है, सूरज अपने वक्त पे आ रहा है, चांद अपने वक्त पे आ रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, कितनी बड़ी है जो यूनिवर्स है, आखिर ये सब कुछ क्या है और इसमें मैं क्या करूँ। तो ये जो बुनियादी सवालात हैं, जब आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे, इन सवालात पे, इन बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पे सोचना शुरू करेंगे, गौर व फिक्र और तदब्बुर करेंगे, तो उसके नतीजे में आपको जो अपना रिलेवेंस समझ में आएगा, अपने वजूद की मानियत समझ में आएगी, अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग समझ में आएगा, आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है आपको वो समझ में आएगा कि आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं। तो ये बुनियादी सवाल है जिस सवाल पर आप गौर व फिक्र करना शुरू करें, सोचना शुरू करें। फिर इस सवाल के जवाब के लिए आप कुरान मजीद की तरफ रुजू करें, अहादीस की तरफ रुजू करें, सीरत की किताबों की तरफ रुजू करें, और ना सिर्फ ये कि इन चीज़ों की तरफ, बल्कि इससे आगे बढ़ के कायनात में जो कुछ नॉलेज प्रोड्यूस किया गया है, जो कुछ किताबें लिखी गई हैं, नॉलेज जितने शक्लों में प्रोड्यूस किया गया, उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें और खुद इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। तो उसके नतीजे में आपके ईमान के अंदर जो मजबूती पैदा होगी और आपको महसूस होगा गोया कुरान मजीद की जो बातें आप पढ़ रहे हैं वो महज कोई एक्सटर्नल बातें नहीं है, बल्कि आप ये महसूस करेंगे गोया ये आपके दिल की आवाज़ है। शायर ने जो बात कही सही कहा अबू बकर सिद्दीक के हवाले से कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि ये बातें गोया मेरे दिल में भी थी। तो शायर ने कहा कि देखना तकदीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने जाना ये कि गोया ये भी मेरे दिल में। तो ये जो खुदा की ज़ात है, खुदा की ज़ात पर जो ईमान है, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है, आपके नेचर का हिस्सा है।